اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالیں تو کچھ نہ دیکھ سکیں، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ کچھ عربوں نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ لیا اور اسے پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس۔ پروفیسر درگا راؤ اس وقت کے علم بحر کے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ گہرے سمندر کا ذکر ہے جس میں اندھیروں کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے تو اس کا ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ روشنی 7 مختلف رنگوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، جن میں ریڈ، اورنج، یلو اور گرین، بلو، انڈیگو اور وائلٹ شامل ہیں۔ سب سے پہلے 10 میٹر کی گہرائی پر سرخ رنگ جذب ہوتا ہے، 30 سے 50 میٹر تک اورنج، 50 سے 100 تک یلو اور 100 سے 200 کی گہرائی پر گرین کلر ابزورب ہوتا ہے، اور 200 سے زائد پر بلو، اور اس کے مزید گہرائی بڑھنے پر وائلٹ اور انڈیگو بھی جذب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سمندر کی گہرائی بڑھتی ہے، ایک کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے، جس سے روشنی کی شدت کم ہوتی جاتی ہے اور اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، یعنی کہ اندھیرا سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ مطلب ایک کے بعد ایک اندھیرا ہوتا ہے۔ اور سمندر کی گہرائی میں اندھیروں کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کئی بار سورج کی روشنی آتی ہے تو اس کا بہت سا حصہ بادل جذب کر لیتا ہے، اس لیے بادل کے نیچے اندھیرا، اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی وہ سمندر میں جاتی ہے۔ اور کئی بار سمندر کی سطح پر لہریں ہوتی ہیں جو کہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، ریفلیکٹ یعنی کہ باہر کی طرف موڑ دیتی ہیں، اور جو ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ پانی کے اندر یعنی کہ سمندر میں جذب ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ لہریں صرف سمندر کی سطح پر ہوتی ہیں، لیکن اب ماڈرن ڈیز میں آ کر پتہ چلا ہے کہ ویوز سمندر کی سطح پر بھی ہوتی ہیں اور انٹرنل ویوز بھی ہوتی ہیں، لہریں سمندر کی سطح پر بھی اور لہریں سمندر کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سنیں۔ یہاں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالیں تو کچھ نہ دیکھ سکیں، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین نے فرمایا کہ دریا کے کنڈے اور اس کی گہرائی سے کافروں کے دل کو، موجوں سے شک، جہل اور حیرت جو کہ کافروں کے دل پر ہے، اور بادلوں سے مہر کو جو کہ ان کے دل پر ہے، تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی روشنی، نور یا ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے قرآن مجید کے نور سے ہدایت دینا نہ چاہے اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی توفیق دینا نہ چاہے تو اسے اصلاً ہدایت نہیں مل سکتی۔